اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست احباب سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اس مالک دو جہاں سے کرتے ہیں جو دلوں کے بھید اور ہمارے حرکات و سکنات سے خوب واقف ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاکِعِینَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس بات سے یہ ثابت ہوا وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصَّلَاةَ نماز کا ہمارے لیے جو فرض ہے، یہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر جو جیسے کہ فرض ہے، اس لیے ہمارے لیے رکوع بھی فرض ہے، رکوع بھی سجدہ بھی فرض ہے، اس لیے ہمیں رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے تو اللہ کی ملائکہ بھی بہت ہیں، فرشتے بھی بہت ہیں، ہم تو سنا کے لیے بہت سارے یعنی کہ چیزیں ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ چرند پرند انسان جو مخلوق اللہ نے پیدا کیے سبھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اور قرآن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین شرط اول ہے، محمد کی محبت دین شرط اول ہے، اگر ہو اس میں تھوڑی سی بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے۔ علامہ اقبال کا شعر مشرق مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو اپنے رب سے۔ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے احکامات جاری کیے ہیں، اسی حساب سے ہمارے لیے جو وضو کا کرنا بھی ضروری ہے، وضو کے لیے پانی کے استعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پانی کی بھی 3 قسمیں، نمبر 1 پانی کا کلر چیک کرنا، نمبر 2 پانی کا ذائقہ چیک کرنا، نمبر 3 پانی کی خوشبو چیک کرنا۔ پانی صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو اور خوشبودار بھی ہو تو سب سے بہتر ہے۔ ہمیں وضو کرنے کے لیے 4 فرضوں کی ضرورت پڑے گی۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے لے کر گردن کی نوک تک 3 بار ہم نے چہرہ دھونا، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ ہم نے 3 بار یعنی کہ چہرہ کمپلیٹ کرنا ہے، دھونا ہے۔ دوسرا کونیوں سمیت 3 بار جو ہے ہم نے بازو دھونے ہیں، ہاتھ بھی دھونے ہیں 3 بار، اسی طریقے سے دھونے ہیں تاکہ کونیاں خشک نہ رہ جائیں، بار 3 بار اس لیے دھونا ہے تاکہ کوئی جگہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ نمبر 3 سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، یہ کیا ہے فرض ہے، اگر یہ فرض بھی ہم سے چھوٹ گیا تو ہمارا وضو نامکمل ہوگا۔
ہمیں کوشش کرنی چاہیے مسے کے لیے جو پانی کے استعمال کریں وہ بغیر استعمال شدہ نہ ہو اور پانی صحیح اور صاف ہو۔ اور جیسا کہ چوتھا جو فرض ہے وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ پاؤں اس طریقے سے دھونے ہیں، پاؤں کے درمیان میں جو انگلیاں ہیں ان میں بھی ہاتھ مارنا ہے پانی تاکہ اندر جذب ہو سکے پاؤں کی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے جس سے ہمارا وضو نہ ہو کمپلیٹ۔ تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض جو ہے وہ 3 بار غرارے کے ساتھ کلی کرنا، 3 بار کلی کے ساتھ غرارہ کرنا۔ دوسرا فرض 3 بار نرم ہڈی تک، جو آپ کو جو نظر آ رہی ہے نرم ہڈی جو ہے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، اس نرم ہڈی تک 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا جو فرض ہے وہ پورے جسم کو پانی سے تر کر دینا تاکہ کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے جس سے ہمارا غسل کمپلیٹ نہ ہو سکے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں دین سیکھنے کے لیے ہمیں شرمندگی کا تو سوچنا نہیں چاہیے، شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم جو جا رہے ہیں ہم فلاں مفتی کے پاس، فلاں عالم دین کے پاس، فلاں ٹیچر کے پاس، فلاں ورکر کے ساتھ، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیں دین کے لیے کتنا ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، دین کو کتنا قبول کرتے ہیں، کتنا ہم کوشش کر رہے ہیں دین کو پھیلانے میں۔ اگر دین ہمارے لیے آسان ہے لیکن ہم نے خود اس کو مشکل کیا ہوا ہے کہ ایک نفسی کے عالم میں ہم اختلافات میں چلے گئے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اختلافات اپنی جگہ، دین اپنی جگہ پھیلانا چاہیے، اختلافات کو ہمیں مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ کوشش کریں اختلافات سے دور رہیں، ہمیں فرقوں سے کوئی غرض نہیں ہے، جو کسی مسئلہ میں ہے اسے ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ باقی اللہ رب العالمین کی ذات معاف کرنے والے، وہ پتہ نہیں کس پر مہربان ہے، کس پر زیادہ خوش ہے، کس کو بخشنے والا ہے، کس کو سزا دینے والا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جسے میں چاہوں عزت دوں، جسے میں چاہوں ذلت دوں، جسے میں چاہوں رسوا کروں، تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی رزق کی جو ہے نا، رزق کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، رزق اللہ پاک کی ذات دینا ہے، وہ کیڑوں کو بھی دے رہا ہے، جو پتھر کی تہ میں پل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ ہمیں بھی امید رکھنی چاہیے۔ جب یہ شام کو پرندے اپنے گھروں میں گھونسلوں میں جاتے ہیں تو ان کے منہ میں دانہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اس بات کا کنفرم علم ہوگا، ان کے منہ میں دانہ نہیں ہوتا۔ انہیں اتنا بھروسہ ہے، اتنا تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہمیں وہ ذات صبح بھی دے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری عزت آبرو میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور کوشش کریں جتنا بھی ہمیں ہو سکے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں ہم جو آئے ہیں اس میں دین بھی ضروری ہے اور دنیا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے دین کو بھی اہمیت زیادہ سے زیادہ دی جائے، تاکہ ہماری جو آخری منزل ہے وہ ہماری تعلیمات اسلامیات یعنی کہ دینی فضائل میں ہے، دینی معلومات ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دینی معلومات کا علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی فرض نماز ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، آپ سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں کوشش یہ ہو، ہمیں پابندی کرنی چاہیے اس چیز کی، ہمیں نماز کو ضائع نہیں کرنا، نماز کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا، کوشش کریں باجماعت پڑھیں، اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو علیحدہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، نماز کا پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے۔
جیسے کہ ہم بیمار بھی ہیں تو ہمارے اوپر نماز کا پڑھنا فرض ہے، تو ہم بیٹھ کر نماز اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سفر میں ہیں، سفر میں اگر زیادہ سفر ہو، تھکاوٹ ہو، زیادہ دور دراز کا سفر ہو، تو اس میں ہمیں نماز کو قاصر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ نماز کو ترک کرنے کی اجازت تو نہیں دی گئی، لیکن نماز کو قلیل کرنے کی اجازت دی گئی، تھوڑا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے نماز کی پابندی کریں، اور ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں جو ہمارے دین میں ہمارے جو بھائی ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمارے جو اخلاقی معاشرتیات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ ہمارا جو رویہ ہے اس سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اس سے کسی کو پریشانی تو نہیں ہو رہی۔ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس کو ہمیں مد نظر رکھیں، تاکہ ہماری یہ زبان سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا، کسی کا دل بے قرار تو نہیں ہو رہا۔ کسی کے لیے ہماری دعا جو ہے ہو سکتا ہے، اگر آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے تو آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مانگنے والا ضرور ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے غالباً، وہ کیا فرماتے ہیں؟ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، ورنہ خالی سجدوں میں دنیا بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو اپنے رب سے۔ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک نہیں ہو سکتا انسان، دل پاک نہیں تو پاک نہیں ہو سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ محمد کی محبت دین شرط اول ہے، محمد کی محبت دین شرط اول ہے، اگر ہو اس میں تھوڑی سی بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے، آپ سب دوستوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو سننے اور سمجھنے اور صلاحیت، اور دوسروں کو یہ ویڈیو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ اس کا ثواب آپ کو بذریعہ ملتا رہے۔ اور کوشش کریں ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ اور صحیح معنی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جس جگہ بھی ہیں، جس مقصد کے لیے بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، یا جس علاقے میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس جگہ یعنی کہ جس کام پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کو غیبی مدد فرمائے، آپ کے رزق میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ رکھے۔ دوستو یہ دعا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست محمد جمال کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔